السلام علیکم، آداب، تام ارشاد خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم۔ شروعات میں ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ کا دورہ چسوتی کشتواڑ، امدادی آپریشن کا جائزہ لیا، مقامی لوگوں کے ساتھ بات کی، لوگوں کا غصہ حقیقی، امدادی کارکنوں نے پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے پر توجہ دی، عمر عبداللہ۔ کشتواڑ سانحہ بادل پھٹنے سے تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے گا، لیفٹیننٹ گورنر۔ علاقے میں تیسرے روز بھی مربوط بچاؤ اور امدادی آپریشن جاری رہا۔ کشتواڑ سانحہ جموں کشمیر حکومت کی جانب سے متاثرین کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان، مرنے والوں کے لواحقین کے لیے فی کس 2 لاکھ اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے دی جائے گی۔ خوشگوار موسمی صورتحال کے بیچ محکمہ موسمیات نے تبدیلی کا کیا امکان ظاہر، جموں کشمیر کے حصوں میں 17 سے 19 اگست تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ غیر مجاز طور پر ڈیوٹی سے غیر حاضری اور یوم آزادی کی تقریب میں شرکت میں ناکامی، ضلع اسپتال بانڈی پورہ کے میڈیکل آفیسر معطل، امراض چشم شعبہ سے منسلک۔ اور سوگام کپواڑہ میں کنویں کی صفائی کے دوران 2 لوگ اس میں گر گئے، 45 سالہ شہری جاں بحق، دوسرے کو بچا لیا گیا۔ اب پیش ہے ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کشتواڑ کے چسوتی علاقے کا دورہ کر کے وہاں بادل پھٹ جانے کے بعد پیدا شدہ صورتحال اور جاری بچاؤ آپریشن کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی۔ انہوں نے ساری صورتحال کا مکمل جائزہ لیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ نے شکایات سننے کے لیے لوگوں کو قریبی خیمے میں بھی مدعو کیا، لیکن ان میں سے کچھ ہچکچا رہے تھے۔ فوج کے ایک سینئر افسر کی طرف سے بریفنگ دینے اور نقصان کا اندازہ لگانے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ندی کے دونوں جانب متعدد متاثرین خاندانوں سے ملاقات کی۔ اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بادل پھٹنے کے بعد لاپتہ ہونے والے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے والے لوگوں کا غصہ کافی حد تک قابل فہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ریسکیو آپریشن کا توجہ ملبے تلے دبے ہوئے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ گاؤں میں ایک مربوط بچاؤ اور ریلیف آپریشن جاری ہیں، جہاں 70 سے 80 لوگوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ان کے اہل خانہ نے دی ہے۔ یہاں تک کہ مقامی لوگوں اور عینی شاہدین کا دعویٰ ہے کہ سینکڑوں لوگ سیلاب میں بہہ گئے ہوں گے اور بڑے بڑے پتھروں، لکڑی کے ٹکڑوں اور ملبے کے نیچے دب گئے ہوں گے۔ عمر عبداللہ نے صحافیوں کو بتایا کہ میں ان کے غصے کو سمجھ سکتا ہوں، وہ پچھلے 2 دنوں سے اپنے لاپتہ خاندان کے افراد کا انتظار کر رہے ہیں۔ خطے چناب کے چسوتی کشتواڑ میں بادل پھٹ جانے کے قیامت خیز واقعے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 65 سے تجاوز کرنے کے بعد بچاؤ آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا۔ علاقے میں این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے علاوہ پولیس اور سول انتظامیہ بچاؤ آپریشن میں مصروف عمل ہیں۔ ادھر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ گاؤں میں تمام ضروری راحت اور بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بادل پھٹنے سے تباہ شدہ مکانات کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکام نے بتایا کہ علاقے میں مسلسل تیسرے دن ایک مربوط بچاؤ اور امدادی آپریشن جاری رہا۔ خوشگوار موسمی صورتحال کے چلتے محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر کے چند مقامات پر موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس سے 17 سے 19 اگست کے دوران بادل پھٹنے، چند خطرناک مقامات پر سیلاب، مٹی کے تودے گرنے اور پتھراؤ کے واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جموں صوبے کے چند مقامات پر موسلادھار بارش کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک کا امکان ہے، جس میں جموں ریاسی اودھم پور، راجوری، پونچھ، سانبا اور کٹھوا ڈوڈا، کشتواڑ، رامبن شامل ہیں، جبکہ کشمیر صوبے کے چند مقامات پر ہلکی سے تیز بارش اور 19 اگست تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ حکام نے کہا کہ موسم کی یہ تبدیلی ممکنہ طور پر چند خطرناک جگہوں پر بادل پھٹنے اور سیلاب کا سبب بن سکتی ہیں، جس میں لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گر سکتے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ 20 سے 22 اگست تک موسم عام طور پر گرم اور مرطوب رہے گا اور چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 سے 25 اگست تک جموں کشمیر کے کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش، گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ سوگام علاقے میں 45 سالہ شہری کنویں میں جا گرا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔
یہ واقعہ سوگام کے لاسیپورہ گاؤں میں اس وقت پیش آیا جب دو آدمی کنویں کی صفائی کر رہے تھے اور حادثاتی طور پر اس میں گر گئے۔ نمائندے نے عین شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دو میں سے ایک، جس کی شناخت پرویز احمد صوفی کے بطور ہوئی، بحفاظت بچا لیا گیا، جبکہ دوسرا عبدالرشید صوفی 45 سال جس کی عمر بتائی جا رہی ہے، جو درہ مواری کا رہنے والا ہے، پھنس گیا، جس کے بعد اس کی لاش وہاں سے برآمد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں بچاؤ آپریشن جاری ہے، جس میں جموں کشمیر پولیس اور مقامی لوگ شامل ہیں۔ پولیس نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دو لوگ کنویں میں گر گئے، جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا جبکہ دوسرے کی موت واقع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔